السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، باب الغصب خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے یہ جو باب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ایک حدیث ایسی ہے جو کہ محدثین مترجم جو ہیں اس کتاب کے بلوغ المرام کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس باب کے شروع میں ہونا چاہیے تھا۔ جو باب الغصب ہے، یعنی جس میں زبردستی یا ظلماً کسی کی کوئی بھی چیز پر قبضہ کرنے کے متعلق ذکر ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو اس باب کے شروع میں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس باب میں بیان کیا گیا ہے، بہت بہتر ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، خطبہ حج، اس کے متعلق کئی واقعات سنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نصیحتیں سنی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل ہونے کا بھی بتایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حقوق کے متعلق کا بھی بتایا، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پہ اس حق کے متعلق بھی بتایا کہ جس طرح آج کا دن، یہ شہر اور یہ وقت اور یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حرمت کے دو معنی ہیں، ایک حرمت حرام والا ہے اور ایک حرمت عزت والا ہے، اور یہاں پر دونوں معنی ہیں کہ یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ جس طرح تمہارے لیے حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری ایک دوسرے کے اوپر آبروئیں، تمہارا مال اور تمہارا خون، یہ تم پر حرام ہے۔ اس میں دونوں معنی ہیں، حرمت میں حرام والا بھی ذکر ہے اور حرمت میں عزت والا بھی ذکر ہے۔ کس طرح کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون کرنا یہ حرام ہے، دوسری چیز تمہارا ایک دوسرے کا مال پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے، تیسری چیز آبروئیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا یہ حرام ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری کی طرف، کس طرح میں نے کہا کہ ایک حرمت والا حرام کے معنی میں ہے اور دوسرا حرمت والا عزت کے معنی میں ہے۔ ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا تمہارے لیے عزت والا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرنا تمہارے لیے عزت والا معاملہ ہے، اور ایک دوسرے کی آبروؤں کی حفاظت کرنا تمہارے لیے عزت والا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث کو اس باب میں بیان کرنے کا مقصد یہ چیز سمجھانا ہے کہ جس طرح ہم سعودی عرب جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، وہاں پر کوئی کیڑی بھی پھیر رہی ہو، یا کوئی وہ جو اڑنے والے جس کو ہم طوطا کہتے ہیں، جس کو انگلش میں گراس ہوپر کہتے ہیں، وہ بھی پھر رہا ہو، ہم اس کو بھی مارنا گوارا نہیں سمجھتے۔ کوئی پرندہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بلی ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو مارنا گوارا نہیں سمجھتے کہ یار اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہاں پر آئی، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ اس شہر کی عزت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عزت کا، مال کا اور خون کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جو جاہلیت کے دور میں ہو رہا تھا۔
ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے مالوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، بس ادھر آنکھ ادھر ادھر ہونے کی دیر ہوتی ہے، مال ادھر کا ادھر ہو جائے، خون چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ حالانکہ لین دین کا معاملہ ہر سسٹم میں ہوتا ہے، کسی نے ادھار لے لیا، کسی نے ادھار دے دیا، تو اب یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اپنی رقم لینے کے لیے جاؤ، اگلے فیل مار دیتے ہیں، اگلا قتل کر دیتا ہے کہ بھائی دے دوں گا میں۔ یا کسی سے ادھار لیا ہے، کسی سے مال لیا ہے ادھار کے شکل میں، تو جب وہ اپنی رقم مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے لے لو جس طرح لے سکتے ہو۔ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا آبروئیں، ایک دوسرے کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے، کئی دوست احباب جو ہیں وہ میرے سے اس کے سوال بھی پوچھنے ہیں کہ ہم اس طرح کے معاملات میں کیا کریں، یا اس طرح کی سچویشن میں کیا کریں۔ کہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے پر اعتبار کر کے اپنے اس کو حالات زندگی کے متعلق بتاتا ہے کہ بھئی میں اس طرح کے حالات ہیں، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، سارا کچھ وہ اپنی زندگی کے متعلق بتاتا ہے، ذرا سی انبن ہوتی ہے وہ اس کی سارا جو اس نے ساری اپنی زندگی کا حالات و واقعات بتائے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ عمل کرنے والا قیامت تک معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو مفلسوں میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اس نے اس کے اوپر یقین کیا اور اپنی زندگی کے حالات و واقعات بتائے۔ تو یہ جس طرح کی بھی معاملات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق مسلمان پہ بتائے ہیں، اگر ہم ان حقوقوں کو صحیح طرح سر انجام دیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم ان حقوق کو صحیح طرح سر انجام نہیں دیں گے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔